بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید کہ تیرے دل سے نکل جائے بری بات۔ علامہ مفتی سید مبشر رضا القادری اس دور میں قرون اولیٰ کی تصویر ہیں۔ وہ اس دور میں جعلی پیروں، نام نہاد مولویوں، جعلی قلندروں، دور حاضر کے جعل ساز عاملوں کے لیے سم قاتل کا درجہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کا قلم ان دین فروشوں کے لیے البرز سے گرز ہے۔ یکیاز خود ساختہ پیر اور خود کو اللہ ثانی سرکار کے نام سے متعارف کرانے والا گروہ کے عقائد باطلہ کا دین اسلام کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کیا، اس ساختہ پیر کو نواز شریف کا غصہ آ گیا اور اس نے مفتی صاحب کے خلاف پرچہ کٹوانے کے چکر میں پڑ گیا۔ رقیبوں نے رکوٹ رکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں مفتی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ حضرات، دور حاضر کے جعل سازوں نے تصوف کو بدنام کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ اصل تصوف کی اصطلاح، مفہوم اور علم معرفت کو سمجھنا اور سمجھانا علمی تقاضا ہے۔ ہم اپنے محسنوں اور بزرگوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو اپنے محسن کا شکر گزار نہیں، وہ میرا شکر گزار کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی بات سے بہتر ہے۔ دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے جعل ساز ہوتے ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو، مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں بجتی ہیں کعبے کے برہمن۔ دور حاضر میں اللہ ماشاء اللہ مشائخ اور علماء اعظام کا روزگار مریدوں کی جیبوں سے ہے۔ مدارس اور مساجد بھی عطیات اور نذرانوں کے تفیلی ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جہاں گلہ ہوتا ہے وہاں اللہ نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے، تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے، اطاعت اور بندگی کا نام تصوف ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا، اگر تو کل پیر کو ہوا میں اڑتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا، آگ کو کھاتا ہوا دیکھے تو لیکن وہ اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ خود عیش کرے اور اس کے مرید غربت افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں تو وہ دنیا دار ہے۔ اس کا دعویٰ محبت باطل، اس کی کرامت شبزہ بازی ہے۔ صوفیزم ایک ٹرمینالوجی ہے۔ جب تک احکام الہی کی آمیزش نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر میوے کے بادام۔ قرآن و حدیث، تاریخ اسلام اور صوفیہ اکرام کی زندگیوں کے مطالعے اور تجربے کے بعد ہی بندہ حقیقی معنوں میں لفظ صوفی کی تعریف کر سکتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فنا ہو جائے۔ دور حاضر میں ہندوستان اور پاکستان میں نام نہاد صوفیوں کا مینا بازار لگا ہوا ہے۔ مریدین اپنے پیر کی کرامات میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ پیر صاحب کا محبوب مرید وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ مرید گر کر لائے۔ ان کے مرید سیل مین کی طرح اپنے پیر کی کرامات اور فضائل بیان کر کے امیر اور نامور لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، جنہیں پیر جس سے بچ چاہے ہانکتا ہوا لے جائے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا بال، کھال، قلب اور بدن کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان کا قلب جاری ہو گیا ہے، تو یہ دعویٰ از خود ایک فریب ہے۔ بے عمل صوفیہ کا یہ طبقہ تصوف کا بگڑا ہوا چہرہ ہے، لوگوں کے لیے باعث گمراہی ہے، تصوف کی توہین ہے۔ ایسے بیروپیوں کو، شیخ یا مرشد ماننے والوں کو یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا ذبح خانے کی طرف۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے پیر کے اشاروں پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء اللہ فنا فی الرسول تھے۔ آج فنا فی الرسول کا لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے مگر لوگ اس کی حقیقت اور معنویت سے قطعی لا علم ہیں۔ شعبدہ باز اپنے مریدوں کو فنا فی الرسول کی فرضی منازل طے کرا دیتے ہیں اور مریدوں کو بھی برین واشنگ اندھا دھند بہرا کر دیتی ہے۔ وہ اس کی پہچان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی جھوٹی پیری کا لبادہ اوڑھنے والے نبی کریم کی خاک کے مبارک تک رسائی کے اہل نہیں۔ اس کے رسالت کی پہلی منزل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منزل بندے کی نیت اور خلوص کے مطابق سے عطا فرمائی جاتی ہے۔ سرے بازار اچھلتی دیکھی پگڑیاں اپنی، پڑا ہے جب سے پالا فتنہ اللہ ثانی سرکار سے ہم کو۔ علی کے بازوئے خیبر شکن کی مجھ کو قسم کہ ناز مجھ کو بھی ہے اپنی بو ترابی پر۔ رحمت کونین کی نازل ہو مبشر پر، تازہ جس نے کر دیا ہے افسانہ عہد الست۔ محفوظ ہے خطرے سے نہ مکہ نہ مدینہ، بے تاب ہر ذرہ خاک
حرمین آج، اللہ سے پھر رشتہ اگر جوڑ لیں اپنا، ملتی ہے ہمیں زندگی بدر و حرمین آج۔ کہتا ہوں وہی بات جو سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلۂ مکتب ہو کہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، بغیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ علامہ مفتی سید مبشر رضا القادری کے ہاتھ میں شفاف آئینہ تھا، بس شکل لوگ اپنے عکس سے ڈر گئے۔ وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ آئینہ توڑ دیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مفتی مبشر کا قلم تلوار ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ مفتی کا گناہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کو تاجدار ختم نبوت کی حرمت و ناموس سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ وہ ہر باطل قوت سے لڑ گیا۔ سید مبشر رضا قادری کہتا ہے کہ لاسانی نے لاسانی بنایا، بے نظیر نے بے مثال پیدا کیا۔ مفتی کہتا ہے کہ ہستی کا پہلا نقش، دائرہ کائنات کا مرکز، مجموعہ مخلوقات کا حرف اولین، گلزار کائنات کا سب سے عظیم پھول، آسمان وجود کا نیر اعظم جس کے ظہور نے کائنات کو مالا مال کر دیا، اس روح مقدس پر بے شمار درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کفرزاد ہند میں ایمان کی بہار صوفہ اعظام کے وسیلہ سے آئی، شمع سال کے پروانے عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جینے اور مر مٹنے کو عقیدے اور عقیدوں کا حقیقی راز سمجھتے ہیں۔ تصوف کا اول و آخر درس نیت کا پاک کرنا ہے۔ انسانی معاشرے کی تمام خوبیاں اور تمام خرابیاں بالآخر اپنا اصل بنیاد نیت ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ نیت کا اظہار انسان کی اس مجلس دوستاں سے ہوتا ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اصول نیت کا ایک بین الاقوامی اصول معاشرت پر مبنی ہے۔ ہمیں ہر عبد الانسانی کے مصلحین قوم کے مجموعی علمی و فکری رویوں کو دیکھنا ہوگا۔ نظام تصوف مراد اسلام کا وہ بلند اخلاق عملی نظام ہے جس میں ایک مربوط اخلاقی وسیع الخیال وسیع البنیاد معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ وسیع البنیاد اخلاقی معاشرہ کسی جغرافیائی کسی بھی تاریخی تہذیب و تمدن میں اپنے لیے آسانی سے جگہ بنا لیتا ہے۔ اس معاشرے کی تحریک کے لیے طاقت کا استعمال بالکل نہیں برتا۔ اس کی اہم ترین مثال بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کا مسئلہ ہے۔ پوری تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ اس عظیم کام کا سہرا صوفیہ اسلام کے سر ہے۔ بر صغیر کی مضبوط قد دیوی مالائی تہذیب کو کس قوت سے کتنی حکمت سے ظاہر کیا، اس کا جواب آپ کو یہ ملے گا کہ وہ صوفیہ اسلام کا ہمہ روشن کردار ہے جس کے سبب مشرق معاشرہ دولت اسلام سے فیض یاب ہوا۔ تصوف نفاق کی زندگی کو سچے کردار میں بدلنے کے لیے حقیقی عملی کوشش کرتا ہے۔ یہ نفاق انسان کے لیے فکری رویوں میں پایا جاتا ہے اور عملی رویوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی نفاق کے سبب نفسیں جنم لیتی ہیں۔ زندگی اور فکر کو سمجھنے کے لیے احساس بندگی بیدار کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو احساس خداوندی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ بندہ پروری کی ادائے اول سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ ادائے دلبری کے لیے زندگی کو صداقت و امانت سے معمور کرنا پڑتا ہے اور اپنی ذات کو خوبصورت دلربا پرکشش اخلاق سے آراستہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا اخلاق جو دھوکہ دہی اور فریب نفسی سے پاک ہو۔ انسانی زندگی کے تسلسل اور اس کے صحیح عملی زندگی میں خدائی احکامات کو رعایت کرنا ہی تصوف ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کا درجہ اخلاق اور درجہ فکر بھی مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کے لیے درجہ ہدایت بھی مختلف ہوگا۔ ہر شخص کی معاشرتی اخلاقی احکامات طے کرنے کی یاد نہیں ہوتی، اسی لیے کسی بھی میدان میں بلند مقام لوگ وہی معیار فراہم کرتے ہیں، اور بلند مقام ان لوگوں کے لیے پیغام کو سنا بغیر صحبت صالحین گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی تصوف میں کاملی اور سچے لوگوں کی صحبت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ محض کتاب سے اچھے جملے پڑھ کر اپنے پسندیدہ معنی عکس کرنے سے سوچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کتاب ہی رہنما فکر و عمل ہوتی تو معاشرے کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی لیے رومی نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ قطاعت بے ریا۔ شیطان کا خطاب بنام سبط شیطان
لاسانی سرکار کے نام۔ شیطان کے بت پر جب میں نے پتھر تولا تو وہ بولا، ارے تو بھی ہے ان پتھر مارنے والوں میں، تو تو پیر میرا، تو تو ضمیر میرا، تو تو سفیر میرا، تو تو پیر میرا، ارے تو نے بھی مجھ سے بڑھ کر مجھ سے بہتر کرتا ہے کاروبار میرا، ارے تو بھی ہے ان پتھر مارنے والوں میں۔ اس کے لہجے میں درد بہت، میرے چہرے پر گرد بہت، میں اس پتھر کو مار آیا پر اندر سے اپنے انسان کو ہار آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔